تو کیا شیری اور سہراب خان رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے ہیں اور ان کو پکڑنے والی کیا نور ہے یا پھر ربیہ؟ کیونکہ اس وقت حویلی میں ان دونوں کے علاوہ کوئی مرد موجود نہیں ہوتا۔ تبھی تو شیری بڑے دھڑلے کے ساتھ نور کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں گھس کر اس کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے تیاری کرتی ہے اور سہراب کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ سہراب جو کہ اپنے کمرے میں انٹر ہوتا ہے اور نور کے بجائے شیری کو بیڈ پر لیٹا ہوا دیکھ کر انتظار کرتا ہوا دیکھ کر وہ شیری پر غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ شیری کہتی ہے نور بھابھی اس وقت یہاں نہیں تھی، وہ بی جان کے پورشن میں ان کی طبیعت پوچھنے گئی تھی، تبھی میں نے سوچا کہ شیری اپنے فرحات کا دیدار کر لے، اسی لیے آپ سے ملنے چلی آئی۔ شیری اس وقت اتنے رومانٹک موڈ میں ہوتی ہے کہ سہراب لالا بھی شیری کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹ جاتا ہے اور باتیں کرنے لگتا ہے۔ دونوں خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں، اتنے میں ایک آہٹ ہوتی ہے اور دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دروازے پہ آنے والا آخر کون ہوتا ہے؟ کیا وہ نور ہے؟ اور کیا اب نور کی بھی شامت آنے والی ہے؟ یہ دونوں جب پکڑے جائیں گے تو کیا ہوگا ان دونوں کا انجام؟ آنے والا جو بھی ہو، مجھے لگتا ہے وہ نور بھابھی ہی ہے جو اپنے کمرے میں آتی ہے اور ان دونوں کو دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اسی وقت شیری کو دبوچ لیتی ہے اور کہتی ہے اس وقت میرے کمرے میں تم میرے شوہر کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ شیری بہانے بناتے ہوئے کہتی ہے کہ میں سمجھی آپ کمرے میں ہیں، میں آپ سے بات کرنے آئی تھی۔ نور بھابھی کہتی ہے تمہیں اچھی طرح پتا تھا کہ میں بی جان کے پورشن میں گئی ہوں، پھر میرے پیچھے کیوں آئی؟ میرے شوہر کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ نور فوراً شک کرنے لگتی ہے شیری پر اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ سہراب اور شیری کے درمیان کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ادھر دوسری طرف ربیہ جھجکتے ہوئے سر بلند کے پاس آتی ہے، اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے سر بلند سے کہتی ہے کہ مجھے کچھ پیسے دے دیں۔ ادھر سر بلند ایک دم سے شرمندہ ہو جاتا ہے اور ربیہ کے ہاتھ پہ پیسے رکھتے ہوئے کہتا ہے معاف کر دینا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، تمہیں جیب خرچی مجھے خود دینی چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دھیان نہیں رہا۔ ادھر سہراب لالا جو ہے وہ بانو کو بولتے ہیں کہ اگر تم نے میرے اور شیری کے بارے میں کسی سے کچھ کہا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہیں تمہارے گھر سے نکال دوں گا اور بیٹا بھی چھین لوں گا۔ مجبوراً نور بھابھی اپنا منہ بند کرنے پر مجبور ہوتی ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سر بلند کو سب کچھ بتا دے گی۔ شاید اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ بانو کی موت کے پیچھے شیری اور سہراب کا ہاتھ ہے۔ یہاں پر وہ یہ ساری باتیں سر بلند کو بتانے کے لیے کال کرتی ہے اور بڑی رازداری سے وہ سر بلند کو ساری باتیں بتا دیتی ہیں، جس سے سر بلند کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آخر حویلی میں اندر چل کیا رہا ہے۔